عام کارکن نے کیا کرنا ہے؟ اور میں نے جب میرا دہشت گردی کا کیس عدالت سے ختم ہوا، پھر میں اپنی بات کر کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ مجھ پہ فیک کرپشن کے کیسز بنائے گئے، اس میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ تو میں جب عدالت میں، ظاہر ہے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے سے زیادہ قابل ہیں کہ میں میں بھی ٹوٹا پھوٹا وکیل ہوں، میں نے وہاں عدالت میں یہ آرگومنٹس دیے کہ اگر ایک ہی جرم میں 2 بندے قید ہیں اور ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے نکل گیا ہے، تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کیا پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے چارجز ڈراپ ہو گئے ہیں؟ اور اگر پریس کانفرنس کر کے آپ کے جرم معاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ جو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کا حق آپ دیں تاکہ ان کے بھی وہ جرم معاف ہو سکیں۔ دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا، ریاست اس طرح نہیں چلتی، بنانا ریپبلک چلتی ہے۔ ریاست چلتی ہے قانون پہ، جس میں کسی ٹاپ بیوروکریٹ کا، کسی بڑے لیڈر کا، کسی جنرل کا بیٹا اور عام ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا، اس کو قانون میں تو حقوق ایک ہیں، لیکن اس کو کیا امپلیمنٹ ہم کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ یہی جنگ ہے عمران خان کی۔ جو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان، وہ اپنے لیے نہیں بیٹھا، وہ آپ کے اور ہمارے ان بچوں کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس ملک میں 2 نہیں 1 قانون ہوگا اور وہ اپلائی بھی ہوگا۔ شکریہ، تھینک یو۔ دیکھیں، جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے، جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں، جو ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے، ان کے خلاف تو فوج پہلے لڑے گی، پہلے ہم سب ہیں۔ ان کو 22-25 کروڑ عوام سے گزر کے پھر پاکستان کے آئین تک جانا پڑے گا۔ لیکن یہ فیملیز تو دہشت گرد ہیں، ان کے بچے تو جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ تو آپ کے اور میرے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہاتھ میں قلم لیے، وہ تو اسکول جانے والے، کالج جانے والے لوگ ہیں۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور ریاست نے اگر ہمدردی والا رویہ رکھا، انہی میں سے جج اور انہی میں سے کیپٹنز اور انہی میں سے انجینئرز اور انہی میں سے ڈاکٹرز نکلنے والے ہیں۔ شکریہ۔ عام کارکن نے کیا کرنا ہے؟ اور میں نے جب میرا دہشت گردی کا کیس عدالت سے ختم ہوا، پھر میں اپنی بات کر کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ مجھ پہ فیک کرپشن کے کیسز بنائے گئے، اس میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ تو میں جب عدالت میں، ظاہر ہے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے سے زیادہ قابل ہیں کہ میں میں بھی ٹوٹا پھوٹا وکیل ہوں، میں نے وہاں عدالت میں یہ آرگومنٹس دیے کہ اگر ایک ہی جرم میں 2 بندے قید ہیں اور ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے نکل گیا ہے، تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کیا پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے چارجز ڈراپ ہو گئے ہیں؟ اور اگر پریس کانفرنس کر کے آپ کے جرم معاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ جو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کا حق آپ دیں تاکہ ان کے بھی وہ جرم معاف ہو سکیں۔ دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا، ریاست اس طرح نہیں چلتی، بنانا ریپبلک چلتی ہے۔ ریاست چلتی ہے قانون پہ، جس میں کسی ٹاپ بیوروکریٹ کا، کسی بڑے لیڈر کا، کسی جنرل کا بیٹا اور عام ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا، اس کو قانون میں تو حقوق ایک ہیں، لیکن اس کو کیا امپلیمنٹ ہم کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ یہی جنگ ہے عمران خان کی۔ جو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان، وہ اپنے لیے نہیں بیٹھا، وہ آپ کے اور ہمارے ان بچوں کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس ملک میں 2 نہیں 1 قانون ہوگا اور وہ اپلائی بھی ہوگا۔ شکریہ، تھینک یو۔ یہ بتا دیجیے 2015 میں غالباً جب کسی ترمیم کی باقاعدہ ملٹری فورس کو الاؤ کیا گیا اسٹوڈنٹ کے چارج کے لیے، 2023 میں جو ہے اس کے خلاف کورٹ میں ابھی آئی، اس دوران پاکستان کی گورنمنٹ بھی کیا کیا گیا؟ دیکھیں، جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے، جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں، جو ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے، ان کے خلاف تو فوج پہلے لڑے گی، پہلے ہم سب ہیں۔ ان کو 22-25 کروڑ عوام سے گزر کے پھر پاکستان کے آئین تک جانا پڑے گا۔ لیکن یہ فیملیز تو دہشت گرد ہیں، ان کے بچے تو جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ تو آپ کے اور میرے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہاتھ میں قلم لیے، وہ تو اسکول جانے والے، کالج جانے والے لوگ ہیں۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور ریاست نے اگر ہمدردی والا رویہ رکھا، انہی میں سے جج اور انہی میں سے کیپٹنز اور انہی میں سے انجینئرز اور انہی میں سے ڈاکٹرز نکلنے والے ہیں۔ شکریہ۔